فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرمایا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کا ایک اور موقع عطا فرما دیا. ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرما دیا تاکہ ہم آخرت کی لازوال زندگی کی کچھ تیاریاں کر لیں. آج ہمیں آخرت کی زندگی کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہاں آنے والی جو گھاٹیاں ہیں وہ کتنی سخت ہیں. ان ساری گھاٹیوں میں سرخروئی حاصل کرنا اور کامیابیاں حاصل کرنا اس کا مدار آج کی زندگی پر ہے. اب یہ رمضان آیا ہے، اس میں کچھ مشق کرائی جا رہی ہے، کچھ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو مرتب کریں، اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں اور اپنی زندگی کو وصول کریں، برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں. دیکھیے آج ہم سب اٹھ گئے، سحری بھی کر لی اور اچانک کھانے پینے سے رک گئے. بھئی کیوں رک گئے؟ پیتے رہتے، کھاتے رہتے، ابھی بھی اگر پیاس لگی ہے تو پانی پیتے رہتے. کہتے نہیں بس سائرن ہو گیا، اب چاہے کتنی ہی کوئی لاکھ روپے بھی دے تو نہیں پئیں گے، نہ کھائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ اور پھر غروب کے وقت ساری پسند کی چیزیں سامنے رکھی ہیں، دل للچا رہا ہے مگر رکے ہوئے، اور اگلے ہی لمحے غروب آفتاب ہوا، سائرن بجا اور سب چیزیں ہم کھانے لگ گئے. یہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے کہ اچانک کھانے سے رک رہے ہیں، اچانک کھانا شروع کر رہے ہیں. کوئی ہمارے ہاتھ کو روکا نہیں ہے، کسی نے باندھا نہیں ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ بندھے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ پابند ہے. بس یہی پابندی ساری زندگی کرنی، موت تک، آخری سانس تک یہی پابندی کرنی ہے. جیسے ابھی کی ہے کہ ادھر ہی سحری کا وقت ختم ہوا، ادھر کھانا پینا چھوڑ دیا، چاہے آنکھ کتنی دیر سے کھلی ہو، چاہے کتنا تقاضا ہو کھانے کا پینے کا، مگر رک گئے، بریک لگ گئی. اور ایسی بریک لگی کہ اب غروب تک کچھ کھانا پینا ہے ہی نہیں، چاہے کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، چاہے تنہائی میں بیٹھے ہیں پھر بھی. تو یہ مشق کرائی گئی کہ دیکھو ساری زندگی ایسے گزارو، زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزارنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، آنکھوں کو اسی طرح قابو میں رکھنا ہے کہ کہاں اس کو اٹھانا ہے، کہاں جھکانا ہے، کہاں آنکھوں کو جھکا دینا ہے، کہاں جھکانے کا حکم آ رہا ہے، کہاں اٹھانے کا حکم آ رہا ہے. زبان کو قابو کرنا ہے، کہاں بولنے کا حکم آ رہا ہے، کہاں خاموش ہونے کا حکم آ رہا ہے. کانوں کے لیے احکامات آ رہے ہیں، کیا باتیں سننی ہے کیا نہیں سننی. دل و دماغ سے متعلق احکامات آ رہے ہیں کہ کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کس قسم کی سوچوں کو دل میں پروان چڑھانا ہے، کس قسم کی سوچوں کو آنے سے روکنا ہے. بس یہی زندگی کا ماحصل ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ بس ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے مطابق گزر جائے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع عطا فرما دیا. گویا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پورے سال کے لیے ویکسینیشن ہے. اس مہینے میں گویا ویکسین کر لی جائے تو پھر سارے 11 مہینے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. مگر صحیح طریقے سے کام کرنا ہے، جو ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا. جو مریض ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نسخہ استعمال کرتا ہے اسے شفا ہوتی ہے، اور جو بد پرہیزی کرتا ہے اس کو پھر نقصان ہوتا ہے. ایسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اب ذرا دیکھنا ہے کہ ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا اور بھوکے پیاسے رہے، اور نماز میں تراویح میں کھڑے رہے اور کچھ حاصل نہ کیا. ایسا نہ ہو. اب یہ جو ہمارا تھوڑی دیر یہاں فجر کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کا مختصر مقصد یہ ہے، مختصر طور پر عرض کرنا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی دے رہا ہے، بس اس رہنمائی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. رمضان اور قرآن یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اسی مہینے میں یہ قرآن کتاب ہدایت کو اتارا گیا، لہٰذا جو اس مہینے میں اس قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں،
اور کثرت سے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سارے سال ان کو اس کی کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق دیتے ہیں، اس پر عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ کوئی شخص قرآن کو سمجھے نہ، صرف پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور تلاوت کا خوگر بن جائے، عادی بن جائے، چاہے ایک حرف نہ سمجھے، تو اس کی تلاوت کی یہ تاثیر ہوگی کہ خود بخود یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آنے لگے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے لگے گا۔ دیکھو، ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے دوائی کا، تو مریض کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ والی دوائی کس کام کی ہے، یہ دوائی کس کام کی ہے، یہ دوائی کس کام کی ہے۔ مریض کو دواؤں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے، ڈاکٹر نے لکھا انگریزی میں تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ آنکھ بند کیے ہوئے اس ہدایت کے مطابق، پرچے میں لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ایسے ہی آنکھ بند کر کے اس کی تلاوت کرتے ہو، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر یہ ہے کہ پھر یہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن حکم دے رہا ہے کہ تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کا حکم ہے مستقل، سمجھنے کا مستقل حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور سمجھو، یہ مستقل حکم ہے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ بھئی سمجھنا ہی ضروری ہے، تلاوت کا کیا فائدہ؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا تلاوت مستقل حکم اور سمجھنے کا مستقل حکم۔ جتنا زیادہ سمجھ کر پڑھیں گے، آگے عمل کے جذبے بیدار ہوں گے، اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب ہم تراویح کے سوا سپارہ پڑھ کر گھر چلے جائیں تو معتبر ترجمے سے پڑھیں کہ کیا سنا آج ہم نے قاری صاحب سے، سوا سپارے کی خلاصہ وہ آدمی ترجمے سے پڑھ لے۔ آسان ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا اردو میں بہت آسان الفاظ میں لکھا ہے، وہ آدمی لے لے اور گھر آ کے روزانہ سوا سپارے کا مطالعہ کرے، پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے، کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس سے قرآن سے انسیت ہوگی، لگاؤ ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کتاب پر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے۔ بہرحال یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ اس کتاب کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں اہم ترین مضامین ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جن کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے۔ فلاح، کامیابی، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں امتحان میں۔ نرسری میں پڑھتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ پاس ہونا ہوتا کیا ہے، مگر وہ اس کی خواہش اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میں پاس ہو جاؤں۔ ارے بھائی کیوں ہے اس کی یہ خواہش پاس ہونے کی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں پیاس کیا ہوتا ہے، فیل کیا ہوتا ہے، اور اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ پاس ہوں گا تو اگلے سال میں پہنچ جاؤں گا، اور فیل ہوں گا تو اسی سال میں رہوں گا، پیچھے رہوں گا، یہ پتہ نہیں ہے اس بچے کو، مگر اس کی خواہش، تمنا، آرزو یہ ہے کہ پاس ہو جاؤں، اور اگلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلا نمبر پاس ہو جائے، فرسٹ پوزیشن مجھے مل جائے۔ اور جب اس بچے کو پہلی پوزیشن مل جاتی ہے، دیکھو کیسا خوش ہوتا ہے۔ بھئی کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہ کامیابی حاصل کرنا، اس کے اندر اللہ نے ایک داعیہ رکھا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ مزدور ہے، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کی کامیابی یہ ہے کہ مجھے روز مزدوری ملے، اور بڑھیا سے بڑھیا مزدوری ملے، زیادہ سے زیادہ مزدوری ملے، اور کم محنت میں زیادہ معاوضہ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میں کامیاب ہو گیا۔ کاروباری یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار چمک جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کرسی مل گئی تو میں کامیاب۔ ہر ایک نے اپنی کامیابی کا ایک معیار مقرر کر رکھا ہے کہ میری کامیابی کا معیار یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتلا رہے کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں جس کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں آ رہا ہے کہ یہ فطری خواہش اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر ایک کے دل میں یہ داعیہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس کتاب ہدایت کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، یہ سمجھ لو۔ اصل حقیقی کامیابی کیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کسی کو مل گئی اور وہ ان صفات پہ نہ آیا جو کامیابی والی صفات قرآن نے پہلے سبق میں دی ہیں، تو ساری دنیا اسے مل گئی تو وہ ناکام ہے۔ لہٰذا ان ناکام ہونے والوں کے تذکرے اس کتاب ہدایت میں موجود ہیں۔ قارون، اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، بہت بڑی جماعت، بہت بڑے اونٹوں کا قافلہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ جس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہوں تو اس پہ تالے کتنے ہوں گے، اور تالوں کے اندر جو خزانے رکھے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے، یہ آدمی کی عقل و فہم میں بھی نہیں آ سکے۔ اتنے خزانوں کا مالک قارون،
وہ کامیاب نہ ہو سکا، اس کے یہ خزانے اسے کسی کام نہ آئے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو جب کفن دیا گیا، یہ شہید ہوئے میدان احد میں، تو ان کے پاس ایک چادر بھی اتنی نہیں تھی کہ پورا جسم ڈھک سکے. وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کو سید الشہداء کا لقب مل گیا. سید الشہداء، ہم یعنی سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ، جن کو پورا کفن نہیں ملا، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس کے پاس اتنے بڑے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ ناکام ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ فرعون، اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کسی کو ملی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوا وہ. تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو صفات اس میں بیان ہو رہی ہیں وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. وہ ساری زندگی ان صفات کے حصول میں لگا دینی. دیکھو بھائی، یہ صفات مل جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت، اور نہ ملیں مگر آدمی اس کے حصول میں لگا رہے، موت تک لگا رہے، تو جو لگا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، وہ بھی محروم نہیں جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے. کیونکہ جب آدمی نے ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، کوشش شروع کر دی، اور اس مقصد کو حاصل نہ کر سکا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد کے حاصل کرنے والوں میں شامل کر لیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طالب علم نے علم کا راستہ اختیار کر لیا، وہ عالم بنا نہیں، اس سے پہلے مر گیا، تو وہ علماء میں اٹھایا جائے. ایک طالب علم حفظ قرآن شروع کرتا ہے، اس نے حفظ قرآن مکمل کیا نہیں اور مر گیا، تو وہ حفاظ میں اٹھایا جائے گا، حافظ قرآن میں اٹھایا جائے گا. تو ایسے ہی جو لوگ موت تک ان صفات کے حصول میں لگے رہے، چاہے وہ صفات ملی نہیں، مگر حصول میں لگے رہے کہ یہ صفات مجھے مل جائیں، بس اس میں لگے رہے، اور اسی میں موت آ گئی، تو پھر یہ انہی لوگوں میں اٹھائے جائیں گے جن کو یہ صفات مل چکی ہیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ الف لام میم یہ اس کتاب ہدایت کا پہلا لفظ ہے، جس کے معنی کوئی نہیں جانتا. بتا دیا گیا کہ بھائی جو ہم تمہیں علم دیں گے اس کو تم جان سکتے ہو، جو ہم نہیں دیں گے تم نہیں جان سکتے، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا پہلے حروف میں انسان کی عجز اور انکسار کو ظاہر کر دیا کہ ساری دنیا کے علماء، حکماء، عقل مند لوگ مل جائیں اور الف لام میم کا ترجمہ کر دیں تو کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا. تو پہلے ہی لفظ میں بتا دیا کہ تم تو عاجز ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں. جس چیز کے معنی ہم بتلائیں گے وہ تمہیں معلوم ہوں گے، اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں پتہ ہوگا. لہٰذا الف لام میم کے معنی اللہ نے نہیں بتائے، کسی کو کچھ پتہ ہی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی. 14 صدیاں بیت گئی، کسی کو معلوم نہیں، قیامت تک کوئی بتا نہیں سکتا اس کے معنی، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. بس اللہ و رسولہ عالم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول اس کی مراد کو جانتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں. تو پہلے ہی لفظ میں انسان کی عجز اور عاجزی کو ظاہر کر دیا. یہ ہے کتاب ہدایت. بتا دیا کہ بھئی جو ہم کہیں بس وہ مان لو، جتنا ہم تمہیں سمجھائیں اتنا سمجھ لو، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیں اسے کر لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اور متقین لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ لوگ ایمان لاتے ہیں ان احکامات پر جو آپ کی طرف نازل کیے گئے اور ان پر جو آپ سے پہلی امتوں پر نازل کیے گئے. اور یہ لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اس میں تھوڑی تفصیلی کلام ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. یا اللہ، یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، یہ مہینہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا دیجئے، ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، آپ کے قرب و رضا کا ذریعہ بنا لیجئے. جس طرح آپ کے پیارے، آپ کے محبوب، آپ کے مقبول بندے یہ مہینہ گزارتے ہیں، اللہ اس طرح یہ مہینہ ہمیں گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجئے. اس مہینے کے ہر لمحے کی، ہر گھڑی کی قدردانی نصیب فرما دیجئے. ناشکری، ناقدری اور غفلت اور لاپرواہی سے ہمیں بچا لیجئے. اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا